12 ربیع الاول منانے کی ضرورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان 14 اگست 1947 کے دن مارد وجود میں آیا اور اسی سال 26 نومبر 1947 کے دن پہلا 12 ربیع الاول منایا گیا۔ 12 ربیع الاول منانے کا سلسلہ بر صغیر پاک و ہند میں قیام پاکستان سے پہلے سے جاری تھا اور قیام پاکستان کے بعد بھی سرکاری اور عوامی سطح پر 12 ربیع الاول منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دن عام تعطیل ہوتی ہے اور سرکاری اور عوامی سطح پر چراغاں بھی کیا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کی شرعی حیثیت پر بحث اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس دن کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کسی طرح بھی مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ فروری 2006 میں جب ڈنمارک اور یورپ کے دیگر ممالک میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے تو پاکستان بھر میں شدید احتجاج اور مظاہرے ہوئے تھے۔ پاکستان حکومت نے سرکاری سطح پر اس گستاخی کی مذمت بھی کی تھی۔ اس سال 12 ربیع الاول 11 اپریل 2006 کے دن آیا تھا۔ اس دن پورے پاکستان میں تاریخ کے سب سے بڑے 12 ربیع الاول کے جلوس نکلے تھے اور اس سال عوامی سطح پر بہت بڑے پیمانے پر 12 ربیع الاول منائی گئی تھی، کیونکہ ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ہر مسلک کے لوگوں نے اس دن کو بھرپور طور پر منایا تھا۔ اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، غرض یہ کہ سب لوگ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میدان میں آ گئے تھے۔ 12 ربیع الاول کا دن قادیانیوں پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ اس سال بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی قادیانیوں کے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے سوشل میڈیا پر ختم نبوت کے خلاف بیانات آنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ایک سیکولر ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ فرزانہ باری کے ذریعے تحفظ ختم نبوت اور توہین رسالت کے بارے میں پاکستانی قوانین پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ ختم نبوت اور توہین رسالت کے بارے میں پاکستان میں موجود قوانین لادینی قوتوں اور قادیانیوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ان قوانین کا تحفظ ضروری ہے اور 12 ربیع الاول کے دن بھرپور طور پر منانے کی صورت میں ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔